السلام علیکم، خوش آمدید سب کو۔ امید کرتا ہوں آج آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عرب اور اسرائیل کا تنازعہ پارٹ 3۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، حماس کو اسرائیل کی طاقت کا اور جوابی کارروائی کا اندازہ تو تھا، پھر کیوں حماس نے راکٹ حملہ کر کے یہ خطرہ مول لیا؟ بہت شکریہ۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو یہ بہت جگہوں پر پوچھا بھی جاتا ہے اور جائز سوال ہے، اس لیے کہ ایک طرف پر اسرائیل کا آپ دیکھ لیں کہ اس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، اور دوسرا اس کے پشت پناہی پر یو کے بھی کھڑا ہوا ہے، فرانس بھی کھڑا ہوا ہے، اور امریکہ بادشاہ تو پوری طرح سے ان کی پوری جنگی تاوان کو بھی پورا کرتے اور کو اسلحے سے بھی لیس کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حماس نے یہ کیوں کیا؟ حماس نے میرے خیال میں کہ فلسطینی اس حد تک پہنچ چکے ہیں پچھلے 75 سال میں کہ نقبہ تو ختم نہیں ہوا، ان پر جو مظالم ہے، ان کی جو تباہی ہے، ان کو جو بے گھر کرنا ہے، ان پر جو ابھی غزہ سٹرپ جو ہے اس پر جو قطریں لگا دی ہے، کیونکہ ان کو ایک حصار میں لیا گیا ہے، ایک بڑا جیل اس کو بنا دیا گیا ہے جس میں بڑے چھوٹے بچے اور اس کے علاوہ مرد سارے قسم کے مقید ہیں۔ وہاں پر جو بجلی کا نظام ہے، گیس کا نظام ہے، اس کے علاوہ فیول کا ہے، پانی کا ہے، یا وہاں پر رسد خوراک کا ہے، یہ سارا اسرائیل کے ہاتھ میں، چاہے بند کر دے چاہے کھول دے۔ پھر ان پر جو قوانین انہوں نے لاگو کیے ہیں کہ ان کی امپلائمنٹ نہیں ہے، ان پر چیک پوسٹ بنائے ہوتے ہیں جہاں پر ان کی جس طریقے سے تلاشی لی جاتی ہے اور جس طریقے سے ان کو غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک فرسٹریشن پوائنٹ تک پہنچا گا کہ کب تک ایسی زندگی، کب تک اسرائیل کے توق میں ہم رہیں گے، اور کب تک اسرائیل کے مظالم جو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کمی نہیں آ رہی ہے، کب تک آخر؟ ایک تو یہ ہے کہ اناف از اناف۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ جس طریقے سے عرب ممالک خصوصی طور پر اس کو تسلیم کر رہے تھے، جس طرح 2020 میں یہ ابراہیم اکارڈ ہو گیا جس میں یو اے ای نے اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا، پھر اس کے بعد موراکو نے بھی کیا، جارڈن اور اس نے پہلے کیا ہوا تھا مصر نے، تو پھر اس کے بعد ابھی سعودی عرب کی طرف سے بھی اس طرح انڈیا آ گیا کراؤن پرنس نے کہ ہمارے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں اور شاید ریکگنیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حماس کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا اور فلسطینیوں کی کہ رفتہ رفتہ ہمارا وجود بھی مٹتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ عرب ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ آنا جانا اتنا ہو گیا ہے کہ آپ سوچ لیں کہ یو اے ای میں میرے خیال میں 200 سے زیادہ فلائٹس روزانہ کے حساب سے ہوتی تھی، تو آپ اندازہ پھر ان اسرائیلی مصنوعات کا جس طریقے سے وہاں پر ہر مال میں وہ بیچا جاتا تھا، اور پھر اسرائیلیوں کا بھی آنا جانا، اور اس کے علاوہ ان کے فیسٹیولز جو یہودیوں کے تھے، زائونسٹ کے تھے، زائنزم کے، وہ بھی ہو رہے تھے۔ تو یہ بھی خطرہ ہوا تھا کہ میرے خیال میں کہ فلسطین کا مسئلہ یک طرفہ طور پر اسرائیل کے مرضی کے مطابق عرب ممالک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر خدا نخواستہ سعودی عرب بھی اس کو تسلیم کرے تو باقی مسلم دنیا بھی اس کو فالو کرے گی۔ تو ہم تو جس طریقے سے کیمپوں میں رہ رہے ہیں، جس طرح بے یار و مددگار ہے، پھر دنیا ہمیں بلا دے گی، ہماری نسل غلام کے غلام رہیں گی۔ تو یہ ایک ان کی فرسٹریشن تھی، ان کی ایک مایوسی تھی، پلس یہ تھا کہ یہ مسئلہ ڈوبتا جا رہا تھا، یہ اسکرین سے ہٹتا جا رہا تھا، اسرائیل الگ مظالم وہ ڈال رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں اس مسئلے کو دوبارہ زندہ نہ کریں، یا موت یا زندگی، یا آزادی اور یا پھر غلامی کی زندگی قبول نہیں ہے۔ تو تب انہوں نے، اور میرے خیال میں کہ زبردست سرپرائز انہوں نے دیا، ایک ڈسپشن جو انہوں نے کیا کہ اتنی تیاریاں کرتے رہے
اور دوسرا انہوں نے جو سرپرائز دیا کہ 4000 سے زیادہ راکٹ کہاں پر چھپائے، کس طریقے سے فائر کیے، کس طریقے سے اسرائیل کے موساد کو، امریکہ کے CIA کو اور MI6 برطانیہ کے، ان کو انہوں نے ان کے آنکھوں میں، ان کو نظروں میں انہوں نے ایک دودھ جھونکا، اور یہ گریٹ سرپرائز انہوں نے اچیو کیا. اور ابھی وہ مسئلہ دنیا کے نیوز میں فرنٹ پیج پر ہے، اور ابھی مطلب ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو دوبارہ زندہ کیا. بریگیڈیئر صاحب، یہ جنگ کتنا طول اختیار کر سکتا ہے اور اس کے پھیلنے کے کیا امکانات ہیں؟ جہاں تک موجودہ حالات کا تعلق ہے تو انڈیا تو یہ ہے کہ جس طرح اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ یہ 3 مہینے تک تو یہ جنگ ہم لڑیں گے، اور غزہ میں ہم زمینی کارروائی جلد شروع کرنے والے ہیں. اور اس زمینی کارروائی کے 3 حصے ہوں گے یا 3 phases ہوں گے. پہلی فیز میں ہم یہ کریں گے جس طریقے سے یہ ایئر بمبارڈمنٹ، آرٹلری بمبارڈمنٹ یہ کر رہے ہیں، تاکہ ان کی جتنا نقصان ہو سکتا ہے وہ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران ان کے جتنے بھی ٹنلز ہیں یا ان کے جتنے مورچے ہیں یا ان کے جو اسٹیمنا ہے، سپلائیز وغیرہ جو ہیں ان کو پانی کی، بجلی کی، وہ تو روکے ہوئے ہیں تاکہ وہ بھی ایگزاسٹ ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ اتنا ان کو تنگ کرے کہ اپنے لوگ ان کے خلاف ہو جائے کہ آپ نے یہ خطرہ کیوں مول دیا. تو ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس موقع پر اگر انٹرنیشنل طور پر کوئی میڈیشن ہو جاتا ہے، کوئی جنگ روکنے کی بات ہوتی ہے، تو اس کا بھی کہ دنیا کس کروٹ جا رہی ہے. دوسرا فیز اس کا یہ کہ ٹیکٹیکل آپریشن، مطلب ہے کہ یہ زمینی کارروائی کریں گے، اور پھر باقاعدہ کیونکہ یہ بلٹ اپ ایریا ہے اور وہاں پر حماس نے تیاری کی ہوئی ہے، ان کے ٹنلز ہیں، ان کے مورچے ہیں، ان کے ایسے دمدمے ہیں کہ وہاں پر وہ چھپ بھی سکتے ہیں ہوائی حملوں سے، یا پھر یہ ہے کہ اچانک نمودار ہو کر راستوں کا ان کو پتہ ہے. تو پھر اگر زمینی کارروائی تو وہ کلوز کوارٹر بیٹل ہم اس کو کہتے ہیں، وہ ہوں گے. اور جب ہوں گے پھر اس میں اسرائیل کا نقصان کافی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات کہ مائننگ ہو سکتی ہے، بوبی ٹریپس ہو سکتے ہیں. اور پھر اسرائیل بھی یہ کوشش کرے گا کہ اس دوران وہ گیس استعمال کرے جو زہریلی گیس ہے. اس کے علاوہ یہ فاسفورس وغیرہ پہلے بھی استعمال کر رہا ہے، اس کو بھی کر سکتے ہیں. اور تیسری بات کہ اس کو جو ٹنلز ہیں ان کو دھماکوں سے بھی اڑا سکتے ہیں تاکہ اس میں وہ گر جائیں. اور اس کے علاوہ وہ جو تھرمل ڈیوائسز ہیں کہ کہاں کہاں پر ہیں، مطلب ہے کہ بڑا ٹیکنیکل طریقے سے ان کے پاس بھی یہ اس قسم کے جو آلات ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ ایک فیز بائی فیز جنگ ہوگا جو کہ طول پکڑ سکتا ہے. اور تیسری بات اس کی یہ بھی ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے، جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا یہ پھیل بھی سکتا ہے، تو اگر یہ طول اختیار کر گئے تو پھر اس کے پھیلنے کے بھی بہت امکانات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے اپنا بحری بیڑا ادھر بھیج دیا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر ادھر آئے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف پر دیکھ لو کو چائنا نے بھی اپنا میزائلز سسٹم ادھر لے گئے ہیں، رشیا نے بھی اپنے بحری بیڑا ادھر بھیج دیا ہے. تو مطلب ہے کہ انٹرنیشنل جو بڑے پاورز ہیں، جو UN سیکیورٹی کونسل کے ممبرز ہیں، انہوں نے بھی خود کو پوزیشن کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ تیار رہے اس چیز کے لیے. اور اس کے علاوہ جو پبلک سپورٹ ہے اسپیشلی عرب دنیا میں، اور عرب دنیا کے حکمران تو کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن ان پر پبلک پریشر بہت حد تک آ سکتا ہے اور کہ بھائی وہ بھی اس میدان میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرے. پھر جو حزب اللہ ہے اس کو بھی یہ جو وار ہے ان کو سکن کریں گے، اور پھر یہ لبنان تک پھیلے گا. لبنان سے ہوتا ہوا پھر یہ شاید گولان کی طرف جائے، پھر اس کے علاوہ شاید ایران کی طرف کچھ اس قسم کے. اسرائیل اگر یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پیچھے ایران اور ایران کا اسلحہ اور ان کے راکٹس یا ان کو کوئی مدد پہنچی ہے تو پھر اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے ایران پر بھی کر سکتا ہے. تو پھر میرے خیال میں جنگ طول اختیار کر سکتا ہے.
اور پھر یہ جنگ میں ایک ایسیمیٹرک وار جس کو ہم گوریلا جنگ کہتے ہیں اور وہ شروع ہو جائے گا، جو کہ وہ اسرائیل کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہے، اور پھر اس کے لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا والنٹیئرز ہیں یا جو جہادی ہیں وہ بھی مسلم ممالک سے بھی، اور اسپیشلی چچنیا، افغانستان، پاکستان، اس کے علاوہ جو لیبنان ہے، سیریا ہے، عراق ہے، ان ملکوں سے بھی، یمن ہے، ان سے بھی جا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ملکوں پر دباؤ بھی آ سکتا ہے اپنے لوگوں کی طرف سے، تاکہ اس جنگ میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ پھر یہ آخری لڑائی ہوگی۔ دس ول بی دا فائنل سلوشن، اور جو کہ اسرائیل بھی اس کو فائنل سلوشن سمجھتا ہے، تاکہ فلسطینی بالکل مٹ جائے، اور فلسطینی اس کو فائنل سلوشن کہ دنیا مجبور ہو جائے اور ہمیں جو 2 اسٹیٹ فارمولہ ہے، یا اس کے علاوہ اسرائیل سے اپنی جو زمین ہے وہ دوبارہ ہم جیت سکیں یا دوبارہ ہم حاصل کر سکیں، اور ایک آزاد مملکت کے طور پر، فلسطین کے طور پر وہ زندگی گزار سکیں۔ بریگیڈیئر صاحب، کیا اس جنگ کے مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ بالکل، دیکھو ہر جنگ جو ہوتا ہے اس کا نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا ہے۔ جنگ کے اپنے اہداف ہوتے ہیں اور اس اہداف کو سامنے رکھے ہوئے وہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ میرے خیال میں ابھی تک تو باقی جو ویسٹ بینک ہے اس میں شامل نہیں ہوا ہے، یا باقی جو فلسطینیوں کی جو حکومت ہے، عباس ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں یا پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی اس طریقے سے سامنے نہیں آئے۔ لیکن میرے خیال میں کہ اگر وہ یہ موقع اس جنگ میں آ جاتا ہے اور وہ سٹیج آ جاتا ہے کہ اس میں ان کی شمولیت ضروری ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نتیجہ خیز ثابت ہو رہا ہے، تو پھر یہ جنگ ایک طرف پر تو طول پکڑے گا اور دوسری طرف پر وہ اپنے ہدف کی طرف جائیں گے، اور ہدف تو یہ ہے کہ فلسطینیوں کی وجود کو تسلیم کیا جائے اور ان کا ایک آزاد خود مختار مملکت ہو، اس کا حصول ہو، اور تیسری بات ہے تاکہ وہ باعزت زندگی گزار سکے ایک قوم کی طرح، اور ان کو جو چھینی ہوئی ان سے زمینیں ہیں وہ ان کو واپس کی جائے، اور اس کا دارالخلافہ جو یروشلم ہو جہاں پر قبلہ اول واقع ہے۔ تو یہ ان کے، لیکن اسرائیل کا یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم فلسطینیوں کے وجود کو ختم کریں، اور اگر تھوڑے بہت رہتے ہیں تو غلامی کی زندگی اختیار کریں، اور پھر گریٹر اسرائیل کی طرف ہم جائیں کہ باقی پڑوسیوں کو ایک ایک کر کے ہم ہضم کرنا شروع کر دیں، اور تو یہ ان کا ایم ہو سکتا ہے۔ اب ان دونوں میں سے میرے خیال میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اسپیشلی جو بگ پاورز ہیں، ان کے بھی اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں کہ امریکہ ان کو اسرائیل کو شکست نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ ضرور اس کے ساتھ پکا مضبوطی سے، اسی طرح برطانیہ ہے، اسی طرح فرانس ہے، اسی طرح جرمنی ہے، لیکن دوسری طرف اگر مسلم دنیا پھر اگر آئل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آئل سپلائز کو، اور دوسری بات یہ یوکرین میں بھی امریکہ پھنسا ہوا ہے، یورپ پھنسا ہوا ہے، وہاں پر کچھ اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں، پھر رشیا جو ہے اس کا بدلہ یہاں پر چکانا چاہے، جہاں پر یورپ اکٹھا ہے، امریکہ اکٹھا ہے، اب ان کے خلاف جو لڑ رہا ہے، اور تو پھر اگر انٹرنیشنل قوتوں کے کلیش آف انٹرسٹ اس حد تک آ جائے کہ وہ ایک کنفرنٹیشن کی طرف جائے، تو پھر میرے خیال میں اس سے پہلے یہ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے سیکورٹی کونسل کے ذریعے، اور اسرائیل کو بھی فورس کریں گے، اور ایک بامقصد اور ایک ایسا منصفانہ حل اس کا پھر نکل سکے، کیونکہ اس کے بارے میں تو پہلے بھی ایکارڈز موجود ہیں، جس طرح 181 یو این کی ریزولوشن ہے، اس کے علاوہ جو اوسلو ایکارڈ ہے 93-94 میں جو ہوا تھا، اور اس کے علاوہ عربز کا بھی ایک فارمولہ ہے کہ وہ تب اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اور فلسطینی اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اسرائیلی فلسطینیوں کو تسلیم کریں گے، اور 2 آزاد مملکت یہاں پر ہوں گے،
और दोनों पीसफुल तौर पर नेबर्स के तौर पर वो रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर, लेकिन मेरे ख्याल में कि शॉर्ट ऑफ ए पैलेस्टीनियन स्टेट इसका कोई हल मुमकिन नज़र नहीं आता। और दूसरी बात ये कि इजराइल के वजूद को पूरी तरफ से ख़त्म करना ये भी नज़र नहीं आता। और तीसरी बात ये कि इसमें जब तक बैरूनी दबाव इस हद तक ना आ जाए कि वो इनके हल पर मजबूर हो जाए, अदरवाइज अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें तो है, लेकिन उसको या इजराइल कोई ऐसी गलती कर जाए जिसकी वजह से एक जंग इस तरीके से कि न्यूक्लियर जंग की तरफ बात जाए कि अगर वो न्यूट्रॉन बम इस्तेमाल करते हैं या वो कोई केमिकल वेपन इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, डूम्सडे वेपन जिसको कहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में कि फिर भी ये हल की तरफ फिर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जाए।